اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 2 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال پہلے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہو گئے، تو جھگڑے ہو گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہٰذا ہر طرف سے تلواریں کھینچی گئی اور لوگ لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آماد ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہیں ہوئی تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اسی کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ 2واں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ 100 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہ ہونا۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے گھر والے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ میں اس وقت نوجوان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر پہرا، چنانچہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ 100 سال کے ہو گئے تھے، لیکن اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ معجم اوسط 761 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ پھر رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے اور جب فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے، آخری مرتبہ کھینچ کر پڑھتے۔ نسائی 1699 کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ 3851، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ دعا کرانے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ جمع ہوں
اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ مستدرک حاکم 5478 حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، عہد اور قسموں کا توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران 70-7 آیات میں ہے سب۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ سورہ یونس 7-8 آیات میں ہے سب۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جنت والوں کا انعام اور اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنتی لوگ جنت میں سلام کا علاوہ کوئی بیکار اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم 60/2 60/3 آیات میں ہے سب۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کی تکلیف کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ وہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنے بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث 5684 ابو سید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ مسند احمد 21734 ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 2 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 3 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔